بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خصائل کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پہ کئی گھنٹوں کی ویڈیو بھی ناکافی ہوگی۔ انتہائی اختصار سے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پورے بدن کے نہ اٹھتے تھے۔ جب چلتے تو اس اطمینان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سستی نہ ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت نہایت مضبوط تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہ تھے، صرف مسکراتے تھے۔ پورے بدن کے ساتھ پلٹتے، صرف گردن نہ پھیرتے تھے۔ ابن ضحاک نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مقدس چشمان کے پچھلے حصے سے ملاحظہ فرماتے تھے اور انہیں دائیں بائیں نہ کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش آواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات گٹکری نہ کرتے تھے، البتہ کسی قدر مد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آتے، نرم اخلاق اور سہولت کی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ نہ درست ہو، نہ بد مزاج، نہ عیب جوئی کرنے والے تھے۔ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک فرما دی تھی: شک کرنا، مال کثیر جمع کرنا، غیر مفید باتیں کرنا۔ تین چیزوں سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر پرہیز فرمایا۔ کسی کی مذمت نہیں کیا کرتے تھے، نہ کسی کو آگ دلاتے تھے اور نہ کسی پوشیدہ بات کا تجسس فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب کی امید ہوتی۔ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرتا تو اس کی بات کو نہیں کاٹتے تھے، اس کے فارغ ہونے تک خاموش رہتے، جیسے سر پر چڑیاں بیٹھی ہیں۔ مسافر و غریب کو بات کرنے اور سوال کرنے میں اس کی بے ادبی پر صبر فرماتے ہیں۔ اس وقت اصحاب اسے دور ہٹا دینا چاہتے تو فرماتے، جب تم کسی طالب حاجت کو دیکھو کہ وہ کچھ طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کے بارے میں بتایا کہ آپ کا سکوت 4 طور پر تھا: علم، احتیاط، تقریر، غور و فکر۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں تشریف آوری کے بارے میں دریافت فرمایا تو والد محترم نے جواب دیا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے گھر میں تشریف لانے کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں ٹھہرتے تو اس تشریف فرمانی کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے۔ وقت کا قیام کا ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ اہل بیت کے لیے یعنی ازواج مطہرات کے لیے، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے۔ اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان روکے رکھتے سوائے ایسی باتوں کے جو لوگوں کے لیے مفید ہوتی، ان میں الفت پیدا کرتی اور افتراق یا نفرت سے بچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کے بزرگ کا احترام فرماتے اور اس کو ان لوگوں کا ولی بنا دیتے، اپنے اصحاب کی غمخواری فرماتے اور لوگوں سے خبریں دریافت فرماتے، اچھائی کی تعریف و تائید کرتے، برائی کی مذمت کرتے، ہر امر میں معتدل تھے، ہر صورتحال کے لیے تیار رہتے، حق گوئی میں کوتاہی نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین و افضل وہ لوگ تھے جن کی خیر خواہی سب سے زیادہ عام ہوتی، اور سب سے بڑے مرتبے والے وہ لوگ تھے جو ہمدردی میں سب سے اچھے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ذکر الہی کے نہ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، مکانوں میں قیام نہ کرتے تھے، اور اس میں بغیر ذکر کے قیام کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جب کسی قوم کے پاس پہنچتے تو وہیں بیٹھ جاتے جہاں مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیتی۔ لوگوں پر پھلانگتے نہ تھے، جہاں جگہ خالی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم دیتے۔ اپنے ہر ہمنشین کو جگہ میں حصہ دیتے، کوئی یہ خیال نہ کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ قابل احترام اور دوسرا کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کرم سب لوگوں پر وسیع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باپ تھے، سب کے ساتھ مساوات کا سلوک فرماتے، جو فضیلت پاتے تقوی کی وجہ سے فضیلت پاتے، متواضع رہتے، بڑوں کا احترام ملوذ خاطر کرتے، چھوٹوں پر رحم کرتے، ساوی حاجت کے ساتھ احسان اور مسافر کی نگہداشت کرتے۔ وما توفیقی الا باللہ۔